میری بس یہ ریکویسٹ ہے ہر ایک بندے سے آپ کے توسط سے کہ مینٹل ہیلتھ کو ٹیبو نہ بنائیں، بلکہ اس ٹیبو کو ختم کرنے کی طرف توجہ دیں. Okay. Talk to me about students' problems specifically, because generally when it comes to colleges, universities, students might also face mental health problems. ہمارا جو طالب علم ہے نا وہ صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہا، وہ معاشرے کے ہر طبقے کا بوجھ اس کے ساتھ اٹھا رہا ہے. اس سب بوجھ کو اٹھانا، معاشی دباؤ کو محسوس کرنا، اب بتائے گا تو کس کو؟ گھر جا کر تو نہیں بتا سکتا. And it starts with from the schools, talking about mental wellness, resilience, right? اور اسکول میں بچوں کو بے تحاشا اسٹریس ہے. Can you just make people a little more aware about ADHD? Like what are general symptoms and کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے you can realize کہ یار شاید آپ ADHD کی طرف. کیونکہ بچہ باتیں کرنے میں اچھا ہوگا، اسمارٹ ہوگا، بہت ایکٹیو ہوگا، ہر چیز میں گھس رہا ہوگا، اسپورٹس ہیں، کچھ بھی ہیں، بٹ کمپلیشن کی طرف جانا مشکل ہوگا یا ٹائم ٹیبلز کو فالو کرنا مشکل ہوگا. Talk to me about workplace productivity specifically. Okay, so welcome to the Hassa Stories. I'm really excited to host both of you. But before I start the journey of Karwane Hayat or talk about mental health, I want to know your journey about mental health. How did you come to this point where you felt like working for this specific sector? کیا آپ کی جرنی میں ایسا کچھ رہا ہے جس نے آپ کو mental health sector کی کلوز کیا ہے؟ تو آپ دونوں کی جرنی پہ مجھے بات کرنی ہے، اسٹارٹنگ فرام ڈاکٹر اسما. ٹھیک ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اپنے تیسرے سال میں تھی. تیسرے سال میں ایک روٹیشن ہوتی ہے، ہماری جو سائیکائٹری کا جو وارڈ ہوتا ہے اس میں ہم جاتے ہیں. جب بھی آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو جو ایف ایس سی کے اراؤنڈ جو جرنی ہوتی ہے وہ آپ کو ضرور پتہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ کتنی مشکل تھی، کتنی اسٹریس کازنگ تھی. میں نے وہاں پہ ایک بچی کو دیکھا جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ایف ایس سی کے ایگزام میں فیل ہو گئی تھی. اور وہ وہاں بس بیڈ پہ داخل تھی اور اس کا ڈائگنوسس کسی طرح کا ایٹنگ ڈس آرڈر تھا اس وقت، کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، جو ایک طرح سے بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے. بٹ اس کے لیے آئی واز انٹریگڈ بائی ہر کہ یہ کیا ہے، کیونکہ میں اور وہ سملر تھے. ہم ایک ہی، میں ایف ایس سی کے بعد تیسرے سال میں تھی، وہ ایف ایس سی کے امتحان دیے تھے اس نے. مے بی ایٹ دیٹ مومنٹ مجھے یہ لگا کہ مجھے سائیکائٹرسٹ بننا ہے. جب یہ بات جیسے آپ گھر والوں کو بتاتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو بتاتے ہیں، وہ آپ کو ضرور روکتے ہیں. اس وقت تو ضروری روکتے تھے اور کہتے تھے کہ پاگلوں کا ڈاکٹر بننا ہے. سو اٹ اسٹیڈ ود می. اٹ واز اے پیشن جو کہ میں نے سمجھا کہ میں فالو کروں گی. جب بھی آپ اس اسٹیج پہ دین جب مجھے یہ موقع ملا تو پھر میں نے ممبرشپ کی سائیکائٹری میں، اور اس کے بعد فیلوشپ بھی کی کراچی میں. اور جو کاروان کے ساتھ جو میری جرنی ہے وہ تو ایک امیزنگ جرنی ہے. اٹس ایکچولی لو ایٹ فرسٹ سائٹ. جب میں اپنے امتحان کی تیاری کری تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ایسی جگہ ہے کراچی میں جہاں بہت پرانے مریض ہوتے ہیں. امتحانوں میں پرانے مریضوں کو بلایا جاتا ہے جو اسٹیبل ہوں، تاکہ امتحان کے ماحول کے اندر نا وہ ان کو بات کرنے کی عادت ہو، وہ کہیں داخل ہوں تو وہ پھر اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں کینڈیڈیٹس ان کو ڈراتے نہیں ہیں، ان سے آرام سے بات کرتے ہیں، یا سب ان کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. سو میں پریکٹس کے لیے جاتی تھی. بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، بہت پرسکون تھی، سبزہ تھا، پانی تھا، آرام سے. یعنی کہ جو بھی میرے ذہن میں مینٹل ہیلتھ کو لے کے ٹیبوز تھے، اور جو بھی میرے ذہن میں لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ والا ڈاکٹر تم نے نہیں بننا، کچھ اور بن جاؤ، گائنیکالوجسٹ بن جاؤ، پیڈیاٹریشین بن جاؤ. سو اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیئر، اور پھر اس سے اب تک دیر از نو لکنگ بیک. واو انٹرسٹنگ. کیسا صاحب؟ میں کریئر بینکر بیسیکلی، اور آئی ٹک ارلی ریٹائرمنٹ اپنی بینکنگ سے، اور میں اس قسم کی اسپیس میں آنا چاہتا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گیونگ بیک ٹو دی کمیونٹی. اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے مینٹل ریزیلینس اور ویلنس، یہ تمام چیزیں اٹس بین اے پیشن فار می ایون ڈیورنگ مائی کریئر. ینگسٹرس کو مینٹور کرنا اور ان کے ساتھ کام کرنا ان کے کریئر پروگریشن میں. تو دس کاز ریزونیٹڈ ویری ویل، جو میری ایسپریشن تھیں، اور دس از ہاؤ آئی جوائن کاروان حیات. اور اٹس بین 3 years. اور I am looking forward to come to my office every day in the morning. Again, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, you need to be passionate about any cause.
تو آئی تھنک میرے لیے it drives me, it keeps me motivated, charged every day. Okay. Talk to me about Karwane Hayat. What is it? What do you guys do? Tell people about it. Who will go first? Okay. کاروان حیات جو ہے ایک دیکھنے میں تو ہسپتال ہے، لیکن اصل میں یہ بیماری سے بحالی تک کا سفر ہے. ہمارے بہت سارے شعبے ہیں. جو بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں، پہلے ان کی تشخیص ہوتی ہے، پھر علاج ہوتا ہے، پھر بحالی جس کو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، پھر خاندان کو اس کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک ہاسپٹل نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ ہم ایک نیا نظام بنا رہے ہیں کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، اور پھر شاید پورے پاکستان کے اندر، جس میں انسان جو بھی ذہنی بیماریوں سے جو سفر کر رہے ہیں ان کو اس کی آگاہی ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ علاج کرائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس فعال ہو جائیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از فنکشنالٹی. تو کاروان حیات میں ہم ان تمام، ہمارے پاس آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد ایمرجنسی سروس ہے، اس کے بعد ہاسپٹل میں داخلے کی سہولت ہے، پھر ہمارا بہت بڑا ریہیب اور ڈے کیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، کیمپس ہیں جہاں فیلڈ کلینکس کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، جو کچی آبادیاں ہیں جن کے پاس لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، جیسے کورنگی کا ایریا ہے، کماڑی کے اور ڈسٹنٹ ایریاز ہیں. زیادہ جو کیمپ کی تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتا سکیں گے فیصل صاحب. تو اس کے علاوہ ٹیلی سائیکائٹری ہے، یعنی اس سے بھی دور جو جگہ ہیں، جو بالکل سندھ کے دور دراز کے علاقے ہیں، 2 دن ہمارے ڈاکٹر وہاں پہ بھی بیٹھ کر، وہاں مریض جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی NGO جو وہاں پہ کرتی ہے ان سے رابطے کے ذریعے وہ آتے ہیں، ان کو آن لائن دیکھا جاتا ہے، ان کی دوائیاں پرسکرائب کی جاتی ہیں، جو بھی ہمارے پارٹنرز ہیں وہ وہاں ان کو دوائیوں کا انتظام کر کے دیتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. اور پھر جیسے ابھی ڈفرینٹ جو آن لائن یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے ایک آگاہی کا سفر ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. What kind of families seek help اور کس طرح کے چیلنجز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ آل کائنڈ آف فیملیز، یعنی کہ ہر طبقے کے کوئی بھی جو ہے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ جو اتنے زیادہ پریویلیج نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ جو پاورٹی کی لائن کے بالکل قریب ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے، ان کی بہت ساری معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کی بہت ساری جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، پھر جسمانی بیماریوں کا علاج، اور مینٹل ہیلتھ اس کے بعد آتی ہے. اور پھر جب وہ جانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا کہیں گے. تو ہمیں ان کو ایک ایسی سیف اسپیس دینی ہے جہاں ایک بار وہ آ جائیں، کسی کے ذریعے بھی ان کو معلومات ملی ہوں، جب وہ آ گئے تو پھر ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ اٹس اے ریئلی گڈ پلیس، جیسے فیملی کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، فیملی کی طرح رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم ان کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کرتے ہیں اور خاندان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو پھر ہم ایک طرح سے شفا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. پھر صرف علاج نہیں رہتا ہے، مگر ہمارے دوسرے طرح کے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری سہولتوں کی وجہ سے یا ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے ہمارے پاس آتے ہیں. کیونکہ ڈے کیئر کی فیسلٹی جو ہے وہ شاید کاروان کے علاوہ کراچی یا اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اور کہیں بھی نہیں ہے. اور لانگ اسٹے اس طرح کا جو ہے، اور پھر لانگ اسٹے تو شاید اور بھی جگہ ہوں، مگر اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہوتا ہے نا اوور دا ایئرز، خاندانوں کا ٹرسٹ بننا، کہ جہاں آپ کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ کوئی استحصال آپ کا نہیں کیا جاتا اور مریض کا مکمل علاج ہو جاتا ہے. اوکے. Talk to me about students' problems specifically, because generally when it comes to colleges, universities, students might also face mental health problems. They might not even get this registered somewhere کیونکہ لوگ جج کریں گے یا فیملی صحیح نہیں سمجھے گی. Have you seen students coming to you or getting this registered and solving their problems? ہمارے 2 اس کے وہ ہیں. ایک جیسے ہماری جو آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں جس میں فیصل صاحب ان کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں، اسکولز میں یہ لوگ جاتے بھی ہیں. اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، اور امپورٹنٹ یہ کہ اس اویئرنیس سے پھر ہمارے ریفرلز آتے ہیں. ہمارا جو طالب علم ہے نا، وہ صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہا، وہ معاشرے کے ہر طبقے کا بوجھ اس کے ساتھ اٹھا رہا ہے. اور ان کو بھی ہم اتنا غلط نہیں کہتے ہیں. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، ابھی پاکستان کو بنے اتنا عرصہ نہیں ہوا، اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے. ہم ایک غلام قوم سے آزاد ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے سیکیورٹی چاہیے تھی، اور سیکیورٹی فنانسز سے آتی ہے. جب آپ کی فنانسز آپ کی پیشن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ بچے، اور وہ فنینشیل اس پہ آ جاتے ہیں نا کہ اب میں ڈاکٹر یا انجینئر بن جاؤں گا اور اس سے پھر میں فنانسز کو سیکیور کر لوں گا.
اب اگر وہ نہیں بن پایا، ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کو لے کر جب وہ یونیورسٹی میں آ گیا ہے اور اس کے بعد اس نے یہ دیکھا ہے کہ اب وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ فارمیسی کر لیں، بایو ٹیکنیشین بن جائیں، اب ڈاکٹر فزیو تھراپی بن جائیں، یہ اچھے شعبے ہیں، لیکن نہ یہ اس کا پیشن تھا نہ پچھلا والا اس کا پیشن تھا. پیشن ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، وہ کچھ اور بننا چاہتا ہو. اس سب بوجھ کو اٹھانا، معاشی دباؤ کو محسوس کرنا، اب بتائے گا تو کس کو، گھر جا کر تو نہیں بتا سکتا. اگر ہم اس کو وہ آؤٹ لیٹ نہیں دے پا رہے ہیں ایز اے یونیورسٹی، ایز اے گورنمنٹ، ایز اے ہسپتال، ادارے، اور اگر ہیں تو اس کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. جس کے پاس بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں ان کے پاس اویئرنیس ہوتی ہے، وہ آ بھی جاتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں. اب یہاں پہ ٹیلی سائیکائٹری کا بہت بڑا رول ہے. اسٹوڈنٹس اس بات سے گھبراتے ہیں کہ آن سائٹ دکھائیں کسی کو، کاؤنسلر کو یا جو بھی اگر اویلیبل ہے تو. لیکن اگر آپ ان کو ٹیلی سائیکائٹری کی آپشن دیں تو پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کمرے سے، یعنی کہ ہم ان کو وہاں مل رہے ہیں جہاں وہ ہیں، اپنے روم کے اندر بیٹھ کے وہ آرام سے ہم سے بات کر سکتے ہیں. چاہے ان کو پرسکرپشن کی نیڈ ہو، چاہے ان کو سائیکالوجسٹ کے ریفرل کی نیڈ ہو، دیٹ از دا نیسسری فرسٹ اسٹیپ. جب وہاں سے ان کو اپنی بہتری لگتی ہے نا تو پھر وہ آنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. جو بھی ان کو پھر اس کے آگے کرنا ہوتا ہے دین دے کین ڈو اٹ. اوکے. دیکھیں جیسے میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہماری جو کیمپس جو کلینکس ہیں، فیلڈ کلینکس جو ہیں وہ سب زیادہ تر ایسے علاقے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس قسم علاقوں میں ہیں. تو وہاں پر جتنے بھی ایریا میں اسکولز ہیں وہاں پہ ہم جا کے مینٹل ویلنس کی بات کرتے ہیں. وی ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ، ان کو وہ آگہی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب ہم گریجولی موو کر رہے ہیں جو اسکولز مور افورڈنگ اسکولز ہیں، جو ہائی اینڈ اسکولز ہیں، وہاں پہ جا کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کی پاپولیشن جو ہے almost 60% is a very young population, right? So you need to make sure کہ we reach out to them and it starts with from the schools, talking about mental wellness, resilience, right? اور اسکول میں بچوں کو بے تحاشا اسٹریس ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو suicidal tendencies اسٹوڈنٹس کے اندر بہت بڑھ گئی ہیں پچھلے دنوں. اور تو اس لیے اسکولز میں جا کے ان کے بارے میں بات کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. سو ہم جاتے ہیں اسکولز میں جا کے وہاں بات کرتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے اس کو ہم مزید اب فعال بنا رہے ہیں، ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ بہت یہاں پہ ضروری ہے ان کے پاس. تو اس اسپیس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنے کی ڈائر نیڈ ٹو ڈو دیٹ، جو کہ ہم کر رہے ہیں اس وقت کافی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو بچے اسٹرگل کرتے ہیں اور جو اسپیس اب جنریٹ ہو رہی ہے وہ ہے نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کی، یعنی جو کہ ADHD خاص طور پہ، کیونکہ بچہ باتیں کرنے میں اچھا ہوگا، اسمارٹ ہوگا، بہت ایکٹیو ہوگا، ہر چیز میں گھس رہا ہوگا، اسپورٹس ہیں، کچھ بھی ہیں، بٹ کمپلیشن کی طرف جانا مشکل ہوگا یا ٹائم ٹیبلز کو فالو کرنا مشکل ہوگا. اس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ سفر کرتے تھے. اب میرے پاس بھی اس طرح کے بچے آتے رہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ایگزامس کو پوری طریقے سے کرنا اسی ٹائم سلاٹ میں جو باقی بچوں کے لیے ہے مشکل نہیں ہوتا. پھر وہ مطلب بہت مشکل ہوتا ہے، پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں. باقی بچوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ان کے لیے دے نیڈ مور بریکس. تو اب یہ اچھا ہو گیا ہے کہ اب تھوڑی سی اویئرنیس ہے اینڈ دیر آر سرٹن، فار ایگزامپل جو کیمبرج کا جو سسٹم ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے دیٹ اف یو ہیو اے لیٹر فرام یور سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ تو وہ بچے فیل ہونے سے بچ جاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے بچے میں نے دیکھے ہیں اپنے کلینکس میں جو اپنی FSCs میں، یعنی جو بھی ایگزام اب ان کا یونیورسٹی کی انٹرنس ایگزام ہے وہ سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ FSC کے ہوں، O لیولز ہوں، A لیولز ہوں، ان کی ڈگریز اور ان کے جو گریڈز ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. وہ وہاں سے فیل ہوتے تھے، وہاں سے ڈپریس ہوتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسکول کلاس میں بھی اب سب بچے کر رہے ہیں تو یہ بچے بلی بھی زیادہ ہو رہے ہیں، ٹیچر سے ڈانٹ بھی زیادہ کھا رہے ہیں، پڑھائی چاہتے ہیں کہ کریں، سمجھ بھی آتا ہے، وہاں جا کے بلینک ہو جاتے ہیں، پیپر پہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو ٹائم کا کرنچ ہے نا ان کے لیے، وہ ان کے لیے انگزائٹی کازنگ ہے. اچھا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ جب بیچ میں اگر ان کو یہ پتہ چلا جب کہ یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، دے گاٹ دیم سیلف ٹیسٹڈ پراپرلی، ناٹ تھرو ChatGPT یا جو آن لائن آج کل ہو گئی ہیں چیزیں، اینڈ دین دے گاٹ دس لیٹر میڈ. تو وہ یہ کہ یہ ایک میک اور بریک پوائنٹ تھا اس خاص بچے کی جس کی جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، جس کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کہ ہی واز ایبل ٹو سیکیور ویل اینڈ ہی واز ایبل ٹو گیٹ ایڈمیشن جس یونیورسٹی میں وہ چاہتا تھا. ADHD is made fun of generally, abhi especially online. I mean not made fun of, but people use this word very casually. کہ یار تیرے
وہ تو ریٹینشن ہی نہیں ہے بالکل, ADHD ہو گیا ہے تجھے. وائی؟ بیکاز پیپل تھنک کہ اچھا اگر بس ریٹینشن نہیں ہے تو ابھی یہ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے. کین یو جسٹ میک پیپل لٹل مور اویئر اباؤٹ ADHD, لائک واٹ آر جنرل سمٹمز اینڈ کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے یو کین ریئلائز کہ یار شاید آپ ADHD کی طرف ہیں, صرف یہ دیکھ کے نہیں کہ یار تمہارے بھی ریٹینشن نہیں ہے, تم ویڈیو پوری نہیں دیکھ پا رہے تو تمہیں ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے. وی کانٹ سے دیٹ, رائٹ؟ اس ایک سوال میں نا 2-3 سوال ہو گئے ہیں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سب اب سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو ہم چیزیں دیکھتے تھے مسٹر راجرز نیبرہڈ یا سیسمی اسٹریٹ, اس میں جو کردار ہوتا تھا وہ ایسے بولتا تھا, ویلکم ٹو مسٹر راجرز نیبرہڈ, وی آر گوئنگ ٹو بیک اے کیک ٹوڈے. سو اٹ واز ویری ویری سلو. اب جو ہے وہ ایسے سے چلتی ہیں چیزیں. جب وہ ایسے سے چل رہی ہوتی ہیں تو ہم سب کا اٹینشن اسپین اور نہیں خراب چل ہے. رہی ہوتی تو ہمارے پاس 2x اور 3x کا آپشن آ گیا ہے. میں خود ڈرامز 2x پہ دیکھتی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرا اٹینشن اسپین ہے میں بھی ٹیسٹ کے لیے جاؤں تو چل جائے گا کام. بٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ تو پھر کچھ چیزیں ہیں جن کو, یہ ایک بات تو یہ ہو گئی, تو اٹینشن اسپین پہ, صرف اٹینشن اسپین پہ ADHD ڈائگنوز نہیں ہوتی. دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرانی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے تو پھر آپ پراپر جو اس کے لیے لوگ جو ٹرینڈ ہیں, جو سائیکالوجسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں گے اور پراپر ٹیسٹنگ کروا کے اپنے آپ کو ڈائگنوز کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر جو آپ کو سہولتیں چاہیے ہوں گی, پھر پراپر لیٹر ہوگا وہ آپ کے اسکول والے آپ کو دیں گے. جو آپ کہہ رہی ہیں نا لفظ یوز کرنے کا, یہ انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اسٹگما بہت پرانا ہے. اگر کوئی بندہ صفائی پسند ہے اسے کہیں گے تم obsessional ہو, اگر تھوڑی سی کوئی ادھر ادھر بات کہہ دیا کریزی ہو, تو اب چونکہ اٹینشن اسپین کی بات ہے اور ہم سب کا ہی خراب ہے, تو پھر وہ کہہ دیا کہ تم ایک ویڈیو بھی نہیں پوری دیکھ سک رہے تو تم یہ ہو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ علاج کا رستہ بند ہو جاتا ہے. اگر آپ نے مجھے کسی بات سے چھیڑ دیا, اب میں اس کے اوپر جٹری ہوں, اب میں نہیں جاؤں گی کہیں پہ. اگر آپ, تو میری بس یہ ریکویسٹ ہے ہر ایک بندے سے آپ کے توسط سے کہ مینٹل ہیلتھ کو ٹیبو نہ بنائیں, بلکہ اس ٹیبو کو ختم کرنے کی طرف توجہ دیں. تو بس یہ بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جب چھیڑتے ہیں تو آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں کہ جو چھیڑ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اگر دونوں مل کے چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. Lovely, lovely. Okay, talk to me about workplace productivity specifically. Because okay, mental health impacts that a lot, right? Of course. دیکھیں اس کے بڑے اسٹیٹسٹکس بڑے گلیئرنگ قسم کے ہیں. دیکھیں ہیپی, موٹیویٹیڈ, اسٹیبل امپلائی از دا موسٹ پروڈکٹیو امپلائی, رائٹ. اور ورک پلیس میں اسٹریس بہت ہوتی ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. اٹ کوڈ بی ڈیفیکلٹ باس, اٹ کوڈ بی انریسٹک ایکسپیکٹیشنز, ٹارگیٹس وچ جنرل انڈسٹری میں بڑے وہ اسٹیپ دے دی جاتے ہیں جو کہ بعض اوقات ان اچیویبل ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس کو تو اس کی وجہ سے ایبسنٹیزم بڑھ رہا ہے, پریزنٹیزم وچ از اگین یو آر دیئر ایٹ ورک بٹ یو ناٹ پروڈکٹیو, یو ناٹ گیونگ یور فل اٹینشن. تو اچھا, اس میں جو کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں, ایک اسٹڈی ہے جو تقریباً 2005-06 کی ہے پاکستان میں, پاکستان بزنس کاؤنسل کی. اس میں اس کے مطابق the cost of mental health is about 250 billion rupees per annum. This is primarily جو کہ loss of productivity جس کو آپ کہیں گے opportunity cost, right? اور یہ 2020 میں تقریباً over 600 billion, اور اب جو ایک اس کی ایکسٹراپولیٹڈ ایک نمبر ہے از کلوز ٹو 1 trillion. گلوبل اسٹیٹسٹکس جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اور ورلڈ اکنامک فورم سے ریلیز ہوئے تھے, دا گلوبل کاسٹ از اباؤٹ $1 trillion پر اینم. تو دیکھیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ, اس کی بیئرنگ ڈائریکٹ GDP پہ ہے, اس کی آپ کی اکانومی کے اوپر ہے, رائٹ. سو یو نو اف یو ہیو اے ٹیم وچ از چارج, وچ از موٹیویٹیڈ, رائٹ, اس کی پروڈکٹیوٹی, یو نو ایفیشنسی will go through the roof, right. لیکن جو وہی ٹیم اگر موٹیویٹیڈ نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا, آج جو آپ نے اگر کوئی اسائنمنٹ اسٹارٹ کیا ہے وہ ڈے اینڈ پہ آپ ٹیم ختم نہیں کی تو وہ رہ گیا. اسی طرح سے it has a multiplier effect, right. تو بڑا کلیئر ہے کہ it has an economic impact, right. تو
so what we do is جو ہمارا اپنا پارٹ ہم پلے کرتے ہیں, we go reach out to corporates, we deliver wellness کے اوپر sessions, we talk about mental resilience. اور یہ ایسا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آئی تھنک کارپوریٹ میں بھی اس کی ریئلائزیشن اب آتی جا رہی ہے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ ریگولر ہو. اٹ کانٹ بی کہ آپ سال میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے دوران آپ نے ایک سیشن کیا جا کے اور اس کے بعد یو فرگیٹ اٹ فار دا ریسٹ آف دا ایئر. رائٹ, اٹ از سم تھنگ وچ از ریگولر ایونٹ. مطلب جو آپ کو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں, I'll go back to students, اسکولس کے کریکولم میں مینٹل ہیلتھ شامل ہونا چاہیے. اسی طرح سے ورک پلیس میں نا وی سی بہت سی جگہوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈرز مقرر کیے جا رہے ہیں, رائٹ, جہاں پہ بریک ڈاؤن کسی کو اگر ہے تو جا کے وہ بات کر سکتا ہے. لیکن اگین ایز یو ور ڈسکسنگ کہ دیکھیں یو نیڈ ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ, تاکہ جو لوگ ہیں وہ جا کے بات کر سکیں. اب وہ جا کے HR میں یا کسی بھی اگر بات کرتے ہیں, they should not be victimized and targeted, right? That's very, very important. تو بہرحال اس کی ریئلائزیشن بہت بڑھ رہی ہے, لیکن اگین دس از سم تھنگ which has to be ongoing on a regular basis. ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر ادارے میں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, سیمی گورنمنٹ ہو, پرائیویٹ ہو, ملٹی نیشنل میں تو اس کی ریئلائزیشن بہت زیادہ ہے. لوکل کارپوریٹ سے ماشاء اللہ اس کی ریئلائزیشن بہت بڑھتی ہے. Just still, I feel there is a lack of awareness when it comes to corporate employees specifically. They might be facing a lot of stress, maybe hypertension, maybe depression also, but they are unable to realize that. They always پھر وہ blame game چلتا رہتا ہے آفس اور باس اور یہ وہ. But can you tell people تھوڑا سا symptoms about کہ اگر آپ یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں, please go and check with your doctor, and there is no problem with checking with the psychiatrist also. تو اگر آپ تھوڑے سے symptoms لوگوں کو بتا دیں گے, they might be aware of their situation. دیکھیں I have an example in my mind. I can somebody I knew very closely was going through some kind of issue. We're working at an organization, or then she decided that she needed some help, and I got to know much later, but I'm just giving you an example. And she met with a therapist, a psychologist. She was referred to a psychiatrist, and she was under care for about 5 years almost, and she was able to. So it was depression, it was anxiety that she developed, and the cause that she confided me was a difficult working environment, a toxic working environment, and she had a difficult boss to deal with, right? So silsila ye hai ki I think that, I'm talking about a time when جس وقت یہ چیز نہیں تھی کہ آپ کے پاس مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں تھا. I'm talking about 20 years ago. اب ان چیزوں کے بارے میں there is more realization. People can go and talk to the point person جس سے آپ جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. تو ریئلائزیشن اب بڑھ رہی ہے. Okay, so you gotta tell me about کہ schools, colleges یا universities میں اس طرح کے کوئی initiatives لیے جا رہے ہیں to make people more aware, to make students more aware. Have you seen any school taking some sort of initiative? اچھا دیکھیں, اسکولس کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ریگولرلی اسکولس میں جاتے ہیں اور مینٹل ریزیلینس اور ویلنس کی بتاتے ہیں اور ان کو اویئر کرتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. فیکلٹی کو بھی بتاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے سامنے بات کرتے ہیں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی تھی تقریباً 400 اسٹوڈنٹس کی, اور اس میں یہ تھا کہ 53% آف دا اسٹوڈنٹس suffered from anxiety and depression. Okay. Right? So this is a very glaring number, right? So there was 400 students. اور یہ اسی لیے اسکولس میں جا کے یہ بات کرنا بہت بہت ضروری ہے. اور اسکولس میں جب ہم جا کر بات بھی کرتے ہیں نا, تو ہم خاص طور پہ جب ڈپریشن کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں, جو کہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے, کہ اگر پچھلے 1 مہینے میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کے اندر پہلے والی انرجی نہیں رہی. میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اچھے اسٹوڈنٹس, جو کہتے ہیں کہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ صبح ٹوتھ برش اٹھا کے برش کرنا بھی یا نہانا یا چینج کرنا ایک مشکل ہو گئی ہے. لو انرجی از دا فرسٹ سائن. سیکنڈ از لاس آف انٹرسٹ. ہم انٹرسٹ میں پڑھائی کی بات بھی کر رہے ہیں, ہابیز کی بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ دونوں ہی مشکل ہو جائیں گی. ایون اپنے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کا بھی دل نہیں چاہے گا. تیسری چیز جو ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے لو موڈ.
یعنی مور فریکوینٹ کرائنگ اسپیلس. اس کے ساتھ بہت سی چھوٹی علامتیں ہیں, نیند نہیں آ رہی, یا تو بہت بھوک لگ رہی ہے, بچے واقف ہیں آج کل کے اسٹریس ایٹنگ سے, یا بالکل ہی نہیں لگ رہی یا بہت زیادہ لگ رہی ہے, پڑھائی میں غلطیاں ہو رہی ہیں, پھر سوسائڈل تھاٹس آ جائیں, دیٹ از این ایمرجنسی. بٹ یہ والی باتوں کا جاننا, تینوں جو بڑی باتیں ہیں, لو انرجی, لو موڈ اور لاس آف انٹرسٹ, ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ میرے میں آئے یا میرے دوست میں, ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے بچوں میں آئے, ہم سب نے اس بچے کے ساتھ اپنے ساتھ یہ کرنی ہے نیکی کہ ہم نے اس کو راستہ دکھانا ہے ہیلپ کا. یہ بہت ضروری ہے. اوکے, تو ابھی اسکولس لے رہے ہیں انیشیٹیوز؟ ہیو یو سین اینی اسکول ٹیکنگ دی انیشیٹیو؟ جی بالکل, دیکھیں یس ہم جا رہے ہیں اسکولس کے پاس اینڈ دے آر اوپن ٹو لسن ٹو اس. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس کو اور پرو ایکٹیولی کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں ریگولر بیسس پہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اب باقاعدہ اس کو ایک پروگرام کی صورت میں آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ہم جو ہماری فیلڈ کلینکس کے جو کمیونٹیز ہیں وہاں پہ بھی, اور جو ہمارے دوسرے ہائی اینڈ اسکولز ہیں وہاں پہ سب جگہ جا کے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اینڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ کنڈکٹنگ دیز سیشنز, اور ہم کر بھی رہے ہیں وہاں پہ سیشنز. اس کی بہت ضرورت ہے. Also, Dr. Asma, you got to tell me about some insights or statistics when it comes to prevalence of mental health conditions in Pakistan. تو اس کے حوالے سے کیا نمبرز آپ نے پڑھے ہیں ابھی تک؟ اچھا, سندھ کا ہمیشہ ایک انیشیٹو رہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا ایکٹ پاس کرنا ہو, پالیسی بنانی ہو. اسی طرح 2022 میں ایک سروے ہوا ہے, پاکستان سائیکائٹرک نیشنل ماربیڈیٹی سروے. اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں 32% سے 38% ہے مختلف سائیکائٹرک النس کی جو پریولنس ہے. جب ہم کہتے ہیں نا 100 میں سے 32 یا 100 میں سے 38 یا 32, اٹس اے بگ نمبر. جو پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایک میں سے مطلب اگر 100 لوگ ہیں تو ہر 8 لوگوں میں سے ایک یا ہر 5 لوگوں میں سے ایک. پاکستان میں وہ سچویشن نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ہے ہر 4 یا 3 لوگوں میں سے ایک. اچھا, ہاں, اس کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ اتنا اسٹارٹلنگ ہوتا ہے کیونکہ ہم 3 لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ہم بہت سارے جو ہمارے ارد گرد 3 لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے جو اس میں دوسرا ایک ایڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو 550 سائیکائٹرسٹ تھے اور شاید اس سے ڈبل ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہوں. اب کرتے کرتے جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 700-800 ہو جائیں گے, الٹا 500 کی فگر آ رہی ہے. فگر تو ریلائبل اس طرح سے نہیں ہوتی, بٹ آپ دیکھیں کہ برین ڈرین کتنا زیادہ ہے پاکستان کا. جو ڈاکٹرز بن بھی رہے ہیں اگر وہ پاکستان میں نہیں رکیں گے کسی بھی سوشو پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بجائے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 5-10 سال میں نمبر بڑھ جائے گا, پوری دنیا میں 1 لاکھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے. پاکستان میں 3 لاکھ لوگوں کے لیے ایک سائیکائٹرسٹ ہے. اور سیم گوز فار مینٹل ہیلتھ کوچز, کاؤنسلرز, سائیکالوجسٹ. تو آپ دیکھیں کہ وہ 3 لاکھ لوگوں کو ایک بندہ کیسے ڈیل کرے گا. سو اٹس لائک این الارمنگ تھنگ, جس میں میرا خیال کہ فلانتھروپی کا جو گیپ ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. جیسے ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایون جو ہمارے ایپس ہوتے ہیں ڈونیشنز والے, اس میں آپ کے پاس آنکھوں کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کائنڈ کے ہاسپٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. مینٹل ہیلتھ کی وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اگر یہ والا جو برج ہے یہ ہو جائے چیز, تو پھر مے بی وی ول ہیو مور آپشنز. آئی تھنک جیسے ڈاکٹر صاحب نے اسٹیٹسٹکس کی بات کی کہ مطلب 1 لاکھ کے اوپر ایک, مطلب اگر آپ ہمیں ریجن کلوز ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھیں تو یہاں پہ اسی قسم کے نمبرز ہیں. موو ٹو مور ایڈوانس کنٹریز, یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر جیسے فار انسٹنس سوئٹزرلینڈ میں 50 سائیکائٹرسٹ ہیں آن 100,000. ہمارے پاس ایک بھی پورا نہیں ہے. جرمنی میں فار انسٹنس 27 سائیکائٹرسٹ ہیں پر 100,000. فن لینڈ میں 25 ہیں. سو دا پوائنٹ از ایڈوانس کنٹریز میں, تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ شعبہ ہے میڈیسن کا, اور ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس اس وجہ سے. تو دیکھیں یہ آپ کو کیا بتاتی ہیں اسٹیٹسٹکس یورپ کی, ٹھیک ہے, یورپ میں آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب سائیکائٹرسٹ ہیں, رائٹ. اور میں نے آپ کو جو نام بتائی ہے لیکسنسٹائن فار انسٹنس ہے, جیسے وہاں پر یہ وہ کنٹریز ہیں جن کی پر کیپٹا انکم, جیسے لیکسنسٹائن ہے اس کی پر کیپٹا انکم کوئی $1,40,000 کے قریب ہے. وہاں پہ 45 سائیکائٹرسٹ ہیں آن 100,000. آپ کو میں نے سوئٹزرلینڈ کا نمبر بتایا, یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو, یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں, افلوئنٹ کنٹریز ہیں, اور یہاں پہ آپ دیکھیں سائیکائٹرسٹ کتنے زیادہ ہیں. I mean there is a need, this is what it tells you, right. تو یہ ہمارے پاس
रिसोर्सेज की भी कमी है, प्रोफेशनल्स की भी हमारे पास कमी اور پھر है. ٹیلنٹ چھوڑ کے جا رہا ہے. That's the thing, right? تو اس میں I think یہ بہرحال جو ادارے ہم جیسے کام کر رہے ہیں وہ اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر I think یہ گیپ ہے پالیسی لیول کے اوپر یس. کہ کس طرح سے آپ ٹیلنٹ کو ریٹین کریں, کیسے ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں تاکہ ہمارے کنٹری میں یہ چیز یہ ڈیولپ ہو, یہ شعبہ جس کی ضرورت ہے بہت. I did write this question like what role government can play when it comes to strengthening this particular sector in mental health services. What do you have to say about this? اچھا دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم دیکھیں, میں تھوڑی سی اگر مجھے الاؤ کریں فلانتھروپی کی بات کروں, جی جی, تو وہاں پر یہ ہے کہ ہارڈلی 1% آف دا ٹوٹل ڈونیشن دیٹ گوز آؤٹ ٹو ویریس اسپیس ان دی این جی او اسپیس کے اندر, یا یہ جو نان گورنمنٹل اسپیس ہے, اس میں صرف 1% جاتا ہے جو مینٹل ہیلتھ میں جاتا ہے. سو یہ اس کو بہت ضرورت ہے کہ فلانتھروپسٹ میں, کارپوریٹس میں, سب میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس کی نیڈ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کی ڈائریکٹ بیئرنگ جو ہے وہ اکانومی کے اوپر ہے, آپ کی کنٹری کی جی ڈی پی کے اوپر ہے, رائٹ. کیونکہ سلسلہ یہ ہے کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی ہیں, رائٹ, اور بیماریاں نظر آتی ہیں ہمارے. تو اس میں امپیکٹ اتنا زیادہ ہے پروڈکٹیوٹی کے اوپر, تو اس کو سمجھنا اور اس کو اٹینڈ کرنا اور اس کو مطلب اس شعبے کی میں ہیلپ کرنا یہ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کا آپ نے کہا تو یس, گورنمنٹ کے دیکھیں جو اگر ہمارا بجٹ آپ دیکھیں, جو ہیلتھ کا بجٹ ہے یا اوور آل بجٹ میں, ہیلتھ از اے ویری اسمال کمپوننٹ, ہارڈلی 3 to 4%. اگر آپ اس میں مینٹل ہیلتھ دیکھیں تو شاید وہ 0.5% بھی نہیں ہے, رائٹ. تو اس میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا اور پرویکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی سندھ کی, تو سندھ اس وقت آئی تھنک لیڈ لے رہا ہے پالیسی میکنگ میں, اور یہ جو ایکٹ ہے ہمارا مینٹل ہیلتھ ایکٹ وہ آ گیا ہے. آئی تھنک جو تھوڑی سی لیکنگ ہے جس میں ہمیں مل کے کام کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ہم بھی اس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ اس کی امپلیمنٹیشن, رائٹ, تاکہ یہ امپلیمنٹ ہو اور جو اس کا ڈیو ریکگنیشن ہے, ڈیو شیئر ہے اس شعبے کا, وہ اس کو ملے. تو آئی تھنک یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں سندھ نے کیا انیشیٹیوز لیے ہیں ابھی؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سندھ مینٹل ہیلتھ ایکٹ سندھ میں ہے. I mean, we have سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی ہے, جس میں جو باقاعدہ ہے. تو آئی تھنک یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ موجود ہیں, اور سندھ نے اس میں لیڈ لی ہے. اور آئی تھنک ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے جو پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم, اور وہ سپورٹیو بھی ہیں اس کے لیے, کر رہے ہیں کافی کچھ. لیکن آئی تھنک تھوڑا سا اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جیسے ادارے جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں, آئی تھنک ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو اسکیل اپ بھی کر سکتے ہیں. ود دا رائٹ ریسورسز آئی تھنک ہم اس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اٹس اے 40 سال پرانا ہمارا سیٹ اپ ہے, اٹس اے لانگ لیگیسی, رائٹ. تو یہ چیز کے لیے تھوڑا سا ہمیں اور ایکسٹرا مائل جانے کی ضرورت ہے. آلسو فیصل صاحب, جو کارپوریٹ ڈونرز آپ کو دیکھ رہے ہیں یا پیپل فرام ڈفرنٹ کارپوریٹ سیکٹرز, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہمیں کارپوریٹس کی طرف سے سپورٹ ہے. آئی تھنک یہ جو ایریا ہے مینٹل ہیلتھ کا, اس میں آئی تھنک آئی ول ریکویسٹ کہ دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ ہیلپ اس اسکیل آر آپریشنس. کیونکہ دیکھیں یہ اس کی سلسلہ یہ ہے کہ دیر از اے اپ سائڈ بہت ہے اس کو, اس میں امپروومنٹ لانے کی. اور ہمارے پاس اب دیکھیں 5 سال پہلے ہمارے پاس 50,000 پیشنٹ وزٹس تھے, آج دے ہیو کراس 300,000, 3 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہمارے پیشنٹ وزٹس, وچ ٹیلز اس کہ جی دیر از اے نیڈ ٹو امپروو, ٹو گرو, ٹو اسکیل اپ دی آپریشنز. ود دا رائٹ ریسورسز آئی تھنک ہم بڑے آرام سے اس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود ہیں. تو ہوپ فلی گورنمنٹ, دا کارپوریٹ سیکٹر وہ اسٹیپ اپ کریں گے. ہمارے اپنے جو ایگزسٹنگ ڈونر بیس بھی ہے, دے ویری سپورٹیو, دے ویری ہیلپ فل. انہیں کے کوائٹ فرینکلی انہیں کی یہ جو ہیلپ ہے, انہیں کی مرہون منت ہے کہ جب ہم آج 43 ایئر سے اپنی اسپیس میں کام کریں سکسیزفلی. تو یو ہیو ٹو آلسو ٹیل می کہ کاروان حیات کیا کیا انیشیٹیوز لے رہا ہے, کون کون سے وہ گیپس ہیں مینٹل ہیلتھ سروسز میں جو آپ لوگوں نے ایڈریس کیے ہیں آلریڈی؟
کاروان حیات جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے نا کہ اٹس لائک اے قافلہ، کاروان ہے زندگی کی طرف. تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان گیپس کو اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک نظام بن جائے جس کو ہم خود بھی انشاءاللہ ود ٹائم ریپلیکیٹ کریں اور دوسرے بھی کر سکیں. تو جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہر جگہ ہوتی ہیں کہ مریض آتے ہیں، ان کی تشخیص ہوتی ہے، ان کے لیے مطلب او پی ڈی کا مطلب ہے کہ کلینک، اور آئی پی ڈی کا مطلب ہے وارڈ. وہ جو بھی ان کی ریکوری کا ایک بحالی کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا گیپ جو فل ہو رہا ہے وہ ہے ہماری ریہیبلیٹیشن کی سروسز، جس میں ہمارا ڈے کیئر ہے، جس میں ہمارے سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہے، جس میں آکوپیشنل تھراپسٹ کی ٹیم ہے. آکوپیشنل تھراپسٹ جو لوگ سپروائز کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیلپ ہوتی ہے. اس میں ہماری مختلف ورک شاپس ہوتی ہیں جس میں ہم ایون ان کو اسٹچنگ، کروشیا بنانا، پھر ہماری ایک ہیں خاتون وہ پارلر کے حوالے سے آتی ہیں، فیمیلز کو گرومنگ کی باتیں بتانا. سیم گوز فار دا میل سائڈ ایز ویل. تو وہ والی چیزیں ہیں کہ جب ہمارے مریض ٹھیک ہو کر چلے بھی جاتے ہیں تو وہ ڈے کیئر میں آتے رہتے ہیں. اور ڈے کیئر میں ہر روز کا ایک ڈفرینٹ پروگرام ہوتا ہے، اسٹارٹنگ ود اے سائیکو ایجوکیشن سیشن جو سائیکالوجسٹ لیتے ہیں، پھر آکوپیشنل تھراپسٹ اپنی کوئی نہ کوئی ورک شاپ ایکٹیویٹی، سیلڈ میکنگ، کروشیا، بیوٹی پارلر، اسٹچنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیرامکس جو وہ کراتے ہیں. دین وی ہیو سم والنٹیئرس جو کہ میوزک کے حوالے سے آتے ہیں، کام ہوتا ہے. سم ٹائمز وی پلے جیسے ہم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ریئل لائیو میوزک بھی ہو جاتا ہے. پھر کرکٹ کھیلتے ہیں مریض، سب کچھ. تو آل آف دیز ایکٹیویٹیز اسٹارٹنگ فرام 9 to 1 اینڈ دین دیر از این ایوننگ پروگرام. اچھا. جو کہ میرا خیال انپیرللڈ ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. پھر ہمارا جو سیکنڈ گیپ ہے وہ جیسے یہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے ہم وہاں پر خود چلے جاتے ہیں ود آر فیلڈ کلینکس. اور فیلڈ کلینکس کی جو ریکرنس ہے وہ پھر بھی ایریا جو ہے وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ہمارے فیس بک کے پیج پہ اناؤنس بھی ہوتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ فلاں دن میں ٹیم آ جائے گی. اینڈ تھرڈ از دا ٹیلی سائیکائٹری. ٹیلی سائیکائٹری جو ہے وہ لوکل این جی اوز جو دور دراز کے ایریاز ہیں وہ مریضوں کو جمع کرتے ہیں. ایک ڈے اور ٹائم فکس ہوتا ہے، ہمارا ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ ان کو دیکھتا ہے، انہیں گائیڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کے لیے چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. اوکے. جو لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، اور اس چیز کو رجسٹر کرانے سے ڈرتے ہیں یا سائیکاٹرسٹ کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، ان کو اگر آپ میسج دینا چاہیں گے تو کیا دیں گے؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں کوئی بھی جو سفر ہوتا ہے نا وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، اور پہلے قدم میں آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ اگر وہ قدم ٹھیک نہ ہوا تو آپ دوسرا قدم مت لیں. لیکن زیادہ تر ہم پہلے قدم سے ڈرتے ہیں. اس کے لیے جو سب سے زیادہ جو مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، میرے ایک فیوریٹ آتھر ہیں چارلی میکسی. وہ کہتے ہیں اس میں جو ایک بچہ ہے اس کی کہانی کا، وہ اپنے گھوڑے سے پوچھتا ہے کہ زندگی میں تم نے سب سے زیادہ بہادری کا کام کیا کیا، اور گھوڑا اسے کہتا ہے آئی آسکڈ فار ہیلپ. تو جو مدد مانگنا ہوتا ہے نا وہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ بہادری کی سب سے بڑی نشانی ہے. واو لولی. مجھے یاد آ رہا ہے آپ ابھی مجھے آف کیمرہ کوئی پوئم سنا رہی تھی، تو آپ اپنا فون لے لیں اور آپ ہمیں پوئم سنائیں. وہ یہ کوئی ایسا ہی دن تھا جس دن او پی ڈی میں ہم نے کچھ مریض دیکھے تھے، اور مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہونا تو آپ ان کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اور بعض اوقات بہت مشکل سے لوگ ہمارے تک پہنچ پاتے ہیں. 2 سال سے لے کر 8 سال تک کا گیپ ہوتا ہے جس میں وہ جن، جادو، جنات اور ان سب چیزوں سے ہو کر، بابا سے ہو کر، مزاروں سے ہو کر پھر ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس شام میں نے یہ لکھی تھی. اس کا عنوان ہے امی. امی خود سے باتیں کرتی ہیں، دیواروں سے لڑتی ہیں. ابو بھی چپ رہتے ہیں، کھانے کا نہ کہتے ہیں. رشتے والے آتے ہیں، ہمیں باتیں بناتے ہیں. بہن بھی چڑھنے لگتی ہے، فرش پہ گرنے لگتی ہے. عامل کو بلوایا ہے، ناک میں دھواں چڑھایا ہے. جھاڑو بھی پھروایا ہے، پھر بھی فرق نہ آیا ہے. اب ڈاکٹر نے سمجھایا ہے، نہ جن نہ جادو نہ سایہ ہے. بیٹا یہ ذہنی بیماری ہے، علاج ایک ذمہ داری ہے. واو لولی. This is amazing. So you write poems as well? بس میں نے ابھی لکھنا شروع کر دیا ہے. مطلب اس طرح سے مطلب ریڈنگ کا تو شروع سے شوق ہے، لٹریچر کا بھی. سو اگین ون آف دوز
جو ہو سکتا ہے کہ رائٹر بن جاتے پر ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹر اسما کا اپنا انسٹاگرام ہینڈل آنے والا ہے. نہیں وہ پہلے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا وہ پیشن کے مریض ہیں اصل میں, بیکاز وی ہیڈ دس اسٹرانگ پیشن فار مینٹل ہیلتھ, تو ہم سب اسی لیے یہاں پر ہیں. Okay. So, what will be your one piece of advice to the viewers who are watching you? It can be for donors as well, it can be for community as well. Dr. Asma? جو میں پرسنلی بلیو کرتی ہوں نا وہ یہ ہے کہ اب ماشاء اللہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کے اندر جو ٹیبو اور سوشل اسٹگما کی بات ہے یہ بہت حد تک لفٹ ہو گئی ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ ان پرسن نہیں آئیں گے تو آن لائن کیا ایکسیس ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ والدین اور بچے اور اساتذہ مل کر بیٹھ کر بات کریں اور کسی نہ کسی طرح ہم اپنے اوپر سے یہ دباؤ ہٹائیں. ہم سب آپ کے سامنے اس چیز کی زندہ مثال ہیں کہ جس چیز کے اوپر پیشن ہوتا ہے اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ چیز چوز کریں جو آپ کا پیشن ہے, اس چیز کو فالو کریں. اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی مینٹل ہیلتھ کی اسٹرگلز ہیں, کیونکہ کامیابی کے ساتھ بھی مینٹل ہیلتھ کی اسٹرگلز ہوتی ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید صرف ناکام آدمی کو ہی ذہنی مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے اور آپ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہیں, آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایون آپ اپنی فیلڈ میں اچھے ہیں, کامیاب ہیں, پھر بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں وہ پہلا قدم اٹھا لیں جس میں آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں اکوپ کرنا ہے, جو مسجد کے امام صاحب ہیں, جو ہمارے جنرل پریکٹیشنر ہیں, جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں, انہیں بھی یہ آگاہی ہمیں دینی ہے. اور اس طرح کے بھی پروگرامز ہونے چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ جو لوگ ان کے پاس مشورہ لینے آتے ہیں وہ ان کو بھی وہ رائٹلی گائیڈ کر سکیں. جو ہمارے گاؤں تھے ان میں ایک چوپال ہوتا تھا, وہاں پہ جو بھی بزرگ ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے شام کو, سارے جو خاص طور پہ مینس مینٹل ہیلتھ کی بات ہو, جو بوائز تھے وہ وہاں آتے تھے, بیٹھ کے بات ہوتی تھی, کھانا کھایا جاتا تھا, ہیر سنی جاتی تھی, ہے نا, ریلیکسنگ میوزک. تو یہ امپورٹنٹ ہے, وی شوڈ گیٹ بیک دوز اسپیسز. وہ والی چیز کو گھروں کے اندر ریجنریٹ, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, میوزک سننا, بالکل, اور اکٹھے بیٹھ کے. آف کورس پیسہ صاحب. اچھا دیکھیے, میں کہوں گا کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا کہ سکسیزفل ہو کے بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو چاہے وہ جیف بیزوس ہوں, ایلون مسک ہوں, یا اور بھی کچھ سکسیزفل آپ کے جو انٹرپرینورز ہیں ویسٹ کے, دے آل ہیو تھراپسٹس. وہ سب تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, رائٹ. ضروری نہیں ہے کہ انہیں کوئی النیس ہو, رائٹ. تو یہ ٹو ہیو اے تھراپسٹ اینڈ ٹو کنسلٹ سمبڈی, یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیبو نہیں ہے, اور نہ ہونا چاہیے. تو پلیز ریچ آؤٹ. تو اسکولس میں اسٹوڈنٹس کو, اسکول مینجمنٹ کو میں کہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ پلیز ریچ آؤٹ ٹو اس اف دیر از اے نیڈ. ہم پرویکٹیولی خود بھی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں ٹو ہیلپ دا اسٹوڈنٹس اوور کم دیز ایشوز. فیکلٹیز کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کارپوریٹس میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ اس چیز کی نیڈ ہو, ایز اے سیٹ ہم پرویکٹیولی ان کے پاس جا بھی رہے ہیں. کسی کو نیڈ ہو, وی آر ویری ہیپی ٹو ہیلپ, آور ایکسپرٹس آر ویری ہیپی ٹو ہیلپ آؤٹ. تو اس چیز کو ریچ آؤٹ, اس میں کوئی ہاؤ ون کین ریچ آؤٹ ٹو یو, ویب سائٹ کے تھرو ہمیں ریچ آؤٹ کر لیں, ہمارے نمبرز ہیں وہاں پہ ہمیں ریچ آؤٹ کریں. آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو وی ویری ہیپی, ویری ایگر ٹو ہیلپ, کیونکہ یہ اٹس اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی. سیکنڈلی ہم obviously we survive because of our donors and our supporters who've been helping us out, جو ہمیں ایک عرصے سے کر رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں. اب it's more than ever need ہماری اور بڑھتی جا رہی ہے, and with Ramzan around the corner, so I'll request everyone to help us scale up our operations. ہمارے آپریشن کو بڑھانے کی ہمیں نئے فیلڈ کلینکس ابھی کریٹ کرنے ہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ایریاز. مومنٹ وی گیٹ دا رائٹ ریسورسز ہم اس کو اسکیل اپ کر لیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے جو نیڈ ہے, جو گیپ مزید ہے ان ٹرمز آف ہیلپنگ ریچ آؤٹ ٹو پیشنٹس اینڈ ٹو افیکٹڈ پیپل, اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں ہیلپ کی, جو کہ اینڈ آلسو ٹو دا گورنمنٹ ٹو ہیلپ اس اسکیل اپ اور آپریشن. Sure. And I request people whoever can support and help, they should definitely do, because you guys are doing great job. I would love to visit your place one day, inshallah. I will definitely come. Looking forward. Thank you so much for being with us today. Thank you so much for inviting us and listening to us. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہماری بات سنی. Very kind of you.